سامعین، ان دنوں بستی حضرت نظام الدین نئی دہلی میں محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے 715ویں سالانہ عرس مبارک کی سہ روزہ تقریبات جاری ہیں۔ سہ روزہ تقریبات بیک وقت خواجہ ہال اور عرس محل میں شروع ہوئیں۔ خواجہ ہال میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس کا موضوع تھا قومی یکجہتی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی۔ اس سیمینار میں ادیبوں، شاعروں اور دانشوروں کے علاوہ خواجہ صاحب سے عقیدت رکھنے والے افراد نے بھی شرکت کی۔ نظامت کے فرائض درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین خواجہ سید محمد نظامی نے انجام دیے۔ سیمینار کا آغاز تلاوت کلام الہی سے ہوا۔ اس موقع پر جناب خالد نظامی نے اپنے مقالے میں فرمایا، صوفیہ کرام کے نزدیک کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا، ان کے نزدیک سارے انسان خدا کی مخلوق کا درجہ رکھتے ہیں۔ حضرت محبوب الہی کے زمانہ طفلی کا ایک واقعہ عرض کرتا چلوں۔ خود محبوب الہی فرماتے ہیں کہ میں مکتب سے گھر جا رہا تھا، کوتوالی کے سامنے بہت سے آدمیوں کو جمع دیکھا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، یہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ کہا گیا کہ قریب کے کسی راجا نے حملہ کیا تھا، ساری آبادی کے لوگوں کو لوٹا اور بچوں بوڑھوں کو بھی مار ڈالا۔ شاہی فوج نے وہاں جا کر اس راجا کو اس کی عورتیں اور بچوں سمیت پکڑ لیا۔ اب ان کو یہاں لائے ہیں اور تحقیقات کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا کیا ہم قیدی عورتوں اور بچوں کو مار ڈالیں گے؟ جواب دیا گیا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام نے قیدی عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع کیا ہے۔ پھر کہا دیکھو راجا کی بیوی اور اس کا لڑکا سامنے موجود ہے۔ میں نے دیکھا ایک عورت گھونگھٹ نکالے کھڑی تھی اور ایک بچہ میری عمر کا اس کے پاس کھڑا تھا۔ اس بچے کے کانوں میں سونے کے بالے تھے اور سردی کے دن تھے۔ اس دن سردی بہت سخت تھی۔ میں نے روئی کا فرغل پہنے ہوئے تھا، مگر اس بچے کے پاس کوئی روئی کپڑا نہیں تھا، اس واسطے وہ سردی میں کانپ رہا تھا۔ میں نے اس بچے سے فارسی زبان میں پوچھا کیا تم کو سردی معلوم ہوتی ہے؟ میں نے اپنا فرغل تم کو دوں؟ اس لڑکے نے میری بات نہیں سمجھی اور ڈر کے مارے اپنی ماں کے سہارے کھڑا ہو گیا۔ میں نے ایک آدمی سے جو وہاں کھڑا تھا پوچھا کیا تم یہاں کی زبان جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں کچھ بات کر لیتا ہوں۔ تب میں نے اس سے کہا کہ اس عورت کو سمجھاؤ کہ تمہارے بچے کو سردی لگ رہی ہے، میں اپنا فرغل اس کو پہنا دوں؟ اور جب اس آدمی نے ایسا کہا تو اس عورت نے جواب دیا میں رانی ہوں اور یہ راجکمار، ہم کسی کا دان نہیں لیتے۔ اس بچے پر بہت ترس آیا، میں نے اپنا فرغل اتار کر اس بچے کو اڑا دیا۔ جب میں گھر آیا تو والدہ نے فرمایا محمد تم نے اپنا فرغل کہیں گم کر دیا؟ میں نے عرض کیا نہیں اماں، میں نے وہ فرغل ایک قیدی بچے کو دے دیا ہے جو سردی میں کانپ رہا تھا۔ والدہ نے مجھے بہت آفرین کہی اور فرمایا سیدوں کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ علی گڑھ سے تشریف لائے پروفیسر اظہر خورشید نے حضرت نظام الدین اولیاء کے بہار سے تعلق پر اپنا مقالہ پیش کیا۔ یوں تو بہار میں آپ کے ورود مسعود سے تقریباً 200 سال قبل ہی سلسلہ چشتیہ کا فیضان پہنچ چکا تھا اور جاری تھا۔ سلسلہ چشتیہ کے پہلے بزرگ جو صوبہ بہار تشریف لائے مخدوم سید آدم صوفی چشتی تھے، جو ابراہیم ادہم بلخی کی اولاد میں سے تھے۔ آپ اپنے والد سید ابراہیم چشتی اور دادا سید جلال چشتی کے ہمراہ مشہد سے ہجرت کر لاہور پہنچے۔ آپ کا ہندوستان میں ورود کب ہوا اس کا پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن سید جلال چشتی کا انتقال لاہور میں 636 ہجری میں ہوا۔ اس سے قبل ہی یہ لوگ ہندوستان پہنچے ہوں گے۔ آدم صوفی چشتی اپنے والد سید ابراہیم چشتی کے مرید و خلیفہ، آپ اپنے والد کے ہمراہ لاہور سے ہجرت کر کے بہار کے حاجی پور میں فروکش ہوئے۔ 657 ہجری میں آپ کے والد سید ابراہیم چشتی کا حاجی پور میں انتقال ہو گیا اور آپ وہیں مدفون ہوئے۔ والد کے انتقال کے بعد سید آدم صوفی دربھنگا چلے گئے اور وہاں رشد و ہدایت اور تبلیغ اسلام شروع کیا۔ کافی عرصے کے بعد آپ نے اپنے مریدوں میں سے ایک قاضی مٹھا کو وہاں کی تبلیغ کے لیے متعین کیا اور خود شہاب الدین پیر جگجوت یعنی شیخ شف الدین یحییٰ منیر رحمۃ اللہ علیہ کے نانا کی دعوت پر موضع عالم پور جٹھلی ضلع پٹنہ تشریف لے آئے اور وہیں 697 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کے بعد آپ کے صاحبزادے سید حمید الدین چشتی گدی پر بیٹھے۔ یہ سلسلہ نسلاً بعد نسلیں تقریباً 450 سال تک چلتا رہا۔ آپ کے سلسلے کے آخری سجادہ نشین مخدوم شاہ حفیظ اللہ عبدال چشتی تھے، جن کا انتقال 1102 ہجری میں جٹھلی میں ہوا۔ آپ ہیں پروفیسر ظہیر حسین جعفری۔ اگر پدماوت کو آپ پڑھیے جو پہلے زمانے میں پڑھی جاتی تھی، اس کے بعد مرگاوتی ہے، کئی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ قاسم قلندر نے سانسرس لکھا ہے اودھی زبان میں،
کیا لاجواب چیز ہے وہ. اور اسی میں محسن کاکوڑوی صاحب نے لکھا ہے سمت کاشی سے چنا جانب مسرا بادل. تو جو روایت ہے کہ جس طریقے سے ہندوستانی چیزوں کو سمویا ہے، دکن میں چلے جائیے، وہاں چکی نامے ہیں حضرت گیسو داس کے ہاں کے، ان چکی ناموں میں جو روایتیں چلی آ رہی ہیں وہ ساری ہندوستانی روایتوں کو سمو کر کے اپنی آئیڈیالوجی کو ہم نے بڑھایا ہے. یہاں پر حضرت محبوب الہی کے پاس 3 طبقے کے لوگ آ رہے ہیں. ایک تو طبقہ جو صرف طالب دعا ہے، سائل ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے جو سماج کا اعلیٰ ترین طبقہ ہے، جس میں علامہ فخر الدین زرادی ہیں، علامہ محی الدین کاشانی ہیں، ضیاء الدین برنی ہیں، علامہ کمال الدین زاہد ہیں، جو امیر خسرو ہیں، جو اپنے فن کے، اپنے علم کے نابغہ روزگار ہیں. یہ کس لیے آ رہے ہیں؟ کیا حضرت نظام الدین اولیاء ان کو کیا بتا رہے ہیں؟ جب حضرت نظام الدین اولیاء یہاں سے تشریف لے جاتے ہیں، حضرت بابا کے ہاں پہلی بار ملاقات ہوتی ہے، تو اس وقت تک حضرت نظام الدین کا لقب ہو چکا تھا نظام الدین بحاس، محفل شکن. مطلب اپنے تمام علوم میں انہوں نے اتنی مہارت حاصل کر لی تھی. جب حضرت بابا صاحب کے پاس پہنچتے ہیں وہ، تو فواد الفواد میں، سار الاولیاء میں، ہر روایت میں ملتا ہے کہ بابا صاحب نے 5 سپارے قرآن مجید کے پھر سے پڑھائے. ابو شکور سالمی کی تمہید المہتدی کو پھر سے پڑھایا. عوارف المعارف حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کو پھر سے پڑھایا. تو جو پورا تصور ہے کہ علم کے 2 درجے ہیں، ایک ظاہر اور ایک باطن، تو جو ظاہری علوم ہیں وہ تو آپ کو مکمل ہو گئے ہیں، لیکن اس کی جو باطنی باتیں ہیں، جو اس کے رموز و نکات ہیں، وہ آپ کو صرف اور صرف پیر و شیخ سمجھا سکتا ہے. ڈاکٹر سید فاروق نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا. گزرے ہیں وہ جس راہ سے ممکن ہی نہیں ہے، اس راہ سے ہو جائے گزر اور کسی کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس راہ سے گزرے اور جس طرح سے انہوں نے میرے نبی نے بن کر قرآن کی تفسیر عمل سے اپنے جینا سکھا دیا مجھ کو، جس طرح سے زندگی جینا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اسی پر ان بزرگان دین نے اپنے عمل سے جینا سکھلایا. کس طرح سے معاشرے میں محبت کے ساتھ رہنا ہے. ابھی گفتگو کے اندر دروازے کی بات آئی کہ صاحب دروازے کھلے رہتے ہیں خانقاہ کے. اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ان خانقاہوں کے دروازے کھلے رہیں. وہ ہیواں ہے مگر کتنا یقین ہے اس کی رحمت پر. وہ ہیواں ہے مگر کتنا یقین ہے اس کی رحمت پر. پرندہ اپنے آشیاں کا در کھلا ہی چھوڑ جاتا ہے. تو یہ اللہ پر یقین کی بات ہے کہ پرندے بھی اور وہ جگہیں جنہیں پورا یقین ہے اللہ کے اوپر، وہ ان کا در کھلا ہی رہتا ہے ہر ایک کے لیے. اچھائی جو ہے جب کی جاتی ہے تو اس میں امیر غریب، فلاں مذہب کا، فلاں چیز، کوئی چیز نہیں دیکھی جاتی. صرف اچھائی کا مطلب اچھائی ہے کہ اللہ نے بخشا ہے جنت سا وطن ہم کو. اللہ نے بخشا ہے جنت سا وطن ہم کو. ہوشیار چمن والو دوزخ نہ بنا لینا. پروفیسر عزیز الدین حسین نے اپنے مقالے میں کہا، صوفیہ نے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے اس کو ویلکم کیا. کبھی خانقاہ نے اس میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کیا، بلکہ سب کو برابری کا درجہ دیا. تو اس طریقے سے ان صوفیہ نے، چشتی صوفیہ نے لوگوں کے جذبات کا خیر مقدم کیا اور اپنی عادتوں کو بدلا دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنے کے لیے. تو ایک تو خانقاہ نے بہت اہم رول کیا، اور یہ بھی ظاہر ہے صوفیہ نے قائم کی کہ اس کے دروازے تمام لوگوں کے لیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کھلے ہوئے تھے. اگر کوئی شخص اگر آ رہا ہے تو اس میں اس کی چوائس ہے. صوفیہ نے کوئی اس کے اوپر زبردستی نہیں کی. آج ہمارے اس مجمع میں پردیپ شرما خسرو ہیں، راکیش صاحب ہیں جو شیخ جلال الدین تھانیسری کی درگاہ کو دیکھ رہے ہیں. ان کو کسی نے فورس نہیں کیا کہ آپ امیر خسرو پہ کام کریں یا آپ شیخ جلال الدین تھانیسری
یہ تو صوفیہ کا میسیج ہے کہ جس نے انہیں اپنی طرف راغب کیا اور یہ اپنا وقت ان درگاہوں میں یا ان خانقاہوں میں دے رہے ہیں. دوسری چیز جس نے نیشنل انٹیگریشن اور کمیونل ہارمونی جس صوفیہ کی اس سے پیدا ہوئی وہ تھا محرم. امام حسین کی شہادت کو صوفیہ نے کمیموریٹ کیا اس ملک میں اور اس میسیج کو خانقاہوں کے ذریعے پھیلایا اور ایک جگہ انہوں نے مقرر کی, وہاں لوگوں کو جمع کرتے اور وہاں تبرک میں روٹی تقسیم کرتے اور یہ میسیج ایکولیٹی کا, برابری کا, یہ تمام دیا. ڈاکٹر عقیل احمد اپنا مقالہ پیش کرتے ہوئے. حضرت نظام الدین اولیاء کا نام محمد ابن احمد بن علی بخاری ہے. آپ کی سخاوت اور دریا دلی پر شاہان وقت کو تعجب ہوتا تھا. یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ امداد و فراہمی کسی مخصوص کے لیے نہیں بلکہ ہر خاص و عام کے لیے آپ کے ہاں سے مدد دی جاتی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت کی خانقاہ سے طلبہ کا خاص خیال رکھا جاتا تھا جو ایک بہت بڑا کام تھا. اس زمانے میں مروجہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدد دی جاتی تھی اور آپ کے یہاں لنگر کا نظم شروع ہوا تھا, وہ آج بھی جاری ہے. لنگر میں مذہب اور فرقے کی بنیاد پر نہیں ہوتا بلکہ ضرورت مند اور خاص طور سے مسافروں کے لیے ہوتا ہے. پروفیسر افضل منگلوری نے منظوم خراج عقیدت پیش کیا. خسرو کے سرتاج نظام ولیوں کے مہراج نظام, خسرو کے سرتاج نظام ولیوں کے مہراج نظام. خواجہ حال میں جشن بپا, خواجہ حال میں جشن بپا, دولہا بنے ہیں آج نظام, دولہا بنے ہیں آج نظام. اور گنجے شکر نے رکھا ہے, گنجے شکر نے رکھا ہے, سر پہ تمہارے تاج نظام, سر پہ تمہارے تاج نظام. دوسری جانب عرس محل میں عرس تقریبات کا انعقاد کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی. سبحانی کے صدقے رخ محبوب سبحانی کے صدقے, سبحانی کے صدقے میں اس تصویر لاکانی کے صدقے, اس تصویر لاکانی کے صدقے میں اس تصویر لاکانی صدقے میں اس تصویر لاکانی کے رخ محبوب سبحانی کے صدقے, رخ محبوب سبحانی کے صدقے میں اس تصویر لاکانی کے صدقے, میں اس تصویر لاکانی میں اس تصویر چاہے دیلا میں اس تصویر. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے 715ویں سالانہ عرس مبارک کی تقریبات پر مبنی یہ ریڈیو رپورٹ آپ کی خدمت میں محمد علی کمال نے پیش کی. سامعین, دوسری شب کی تقریبات آپ براہ راست عرس محل بستی حضرت نظام الدین نئی دہلی سے رات 10 بجے سے انہی میٹرز پر سن سکتے ہیں.